کہ شامی نے اپنے لیے ایک نیا مسلک اختیار کیا ہے جس کی کوئی صحیح سند میرے علم میں نہیں۔ وہ مسلک یہ ہے کہ مقلد کو نہ اختیار ہے نہ تقلید امام کی پابندی، بلکہ اس پر یہ ہے کہ مرجحین کی پیروی کرے۔ مسئلہ ہے کہ مرد یا عورت نے دعویٰ کیا کہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور اس دعوے پر جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے اور قاضی نے ثبوت نکاح کا فیصلہ بھی کر دیا، تو عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس مسئلہ کی 7 صورتوں میں کوئی نزاع نہیں، ایک ضعیف اختلاف صرف 8ویں صورت میں آیا ہے۔ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں فتاوی رضویہ، جس کی مکمل 30 جلدیں ہیں۔ فتاوی رضویہ جو کہ اصول فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس پر آنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ناظرین، بحمد تعالیٰ اس تفسیر و تطبیق سے روشن ہوا کہ سبھی حضرات ایک ہی کمان سے نشانہ لگا رہے ہیں اور سب کا یہ مقصود ہے کہ مقلد کے لیے صرف اتباع امام کا حکم ہے۔ یہ اتباع امام کے قول سوری کا ہوگا اگر قول ضروری اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ قول ضروری کا اتباع ہوگا۔ 32 سے 36 شرح کود میں ہے۔ میں نے بعض کتب متاخرین میں قاضی القضاء شمس الدین حریری شارح ادایہ کی کتاب ایضاح الاستدلال علی البطال الاستبدال سے منقول یہ دیکھا کہ صدر الدین سلیمان نے فرمایا ان فتاویٰ کی حیثیت یہی ہے کہ یہ مشائخ کی ترجیحات اور ان کے اختیار کردہ کو اقوال و احکام ہیں، تو یہ کتب مذہب کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہمارے دوسرے شیوخ بھی فرماتے اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ 37-38 خیر یہ پھر شامی کا کلام گزر چکا کہ ہمارے نزدیک مقرر اور طے شدہ یہی ہے کہ صورت ضرورت کے سوا فتویٰ اور عمل امام اعظمی کے قول پر ہوگا، اگرچہ مشائخ تصریح فرمائیں کہ فتویٰ صحابین کے قول پر ہے۔ 39 سے 40 بہر پھر شامی کا یہ کلام بھی گزر چکا کہ قول امام پر ہی افتاء واجب ہے، اگرچہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا ماخذ اور دلیل کیا ہے۔ 41 سے 42 دارالمختار میں بہر سے نقل ہے، قول امام سے قول صحابین کی جانب ضعف دلیل یا قول امام کے خلاف صورت مزارت جیسے تعامل کی ضرورت کے سوا عدول نہ ہوگا، اگرچہ مشائخ کی صراحت یہ ہو کہ فتویٰ صحابین کے قول پر ہے۔ علامہ شامی نے منہۃ الخالق میں بھی اس کلام بہر کو اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ 44 دارالمختار کتاب النکاح میں باب الولی سے ذرا پہلے یہ مسئلہ ہے کہ مرد یا عورت نے دعویٰ کیا کہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور اس دعوے پر جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے اور قاضی نے ثبوت نکاح کا فیصلہ بھی کر دیا، تو عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی اور صحابین کے قول پر حلال نہ ہوگی۔ شرح نبل العالیہ میں موہب کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ صحابین ہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ اس کے تحت دارالمختار میں یہ کلام ہے۔ کمال نے فرمایا قول امام وجہ ہے، بہتر وبا دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب قول امام وجہ ہے تو اس سے عدول نہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ امر طے شدہ ہے کہ ضرورت یا قول امام کی دلیل ضعیف ہونے کے سوا اور کسی حال میں قول امام سے عدول نہ ہوگا، جیسا کہ منظومہ رسم المفتی اور اس کی شرح میں ہم واضح کر چکے ہیں۔